حامدا لله تعالى أولا وثانيا ولعنان الثناء إليه ثانيا وفي هلبة الصلوات مجليا ومسليا. معزز سامعین، امام الانبیاء حبیب کبریا جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بات چل رہی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو امام الانبیاء کا تھوڑا سا نسب نامہ بیان کریں گے۔ اس سے پہلے ہم ویڈیو کے اندر یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے امام الانبیاء تک یہ جو سلسلہ انبیاء کرام کا سلسلہ نسب ہے، یہ مطہر ہے، یہ پاک ہے، یہ افضل ہے، یہ اعلیٰ ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ اگر کسی نے شک کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن پاک کے اندر ان حضرات کی اس بات پر صفائی پیش کی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ نسب ہے، جو تمام عالم کے تمام سلاسل انساب سے اعلیٰ، برتر، سب سے افضل اور سب سے بہتر ہے، وہ سلسلۃ الذہب و شجرۃ النسب یہ ہے۔ سیدنا و مولانا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان۔ حافظ عسقلانی فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے جامع صحیح میں نسب شریف کے سلسلے کو فقط عدنان تک ذکر فرمایا ہے، لیکن آگے عدنان کے بعد بھی نسب نامہ موجود۔ عدنان بن ادوب بن المقوم بن طارح بن یشتب بن یعرب بن ثابت بن اسماعیل بن ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور بھی سلسلہ نسب جا کے ملتا ہے۔ مادری سلسلہ نسب اس طرح ہوگا: محمد ابن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ۔ تو یہ وہ چیز ہے جو حضرات نے سیرت کے کتابوں میں، تاریخ میں، سیرت کے کتابوں میں امام الانبیاء کے سلسلے کو بھی محفوظ فرمایا ہے۔ یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کا ہم پر ایمان لانا ہم پہ ضروری، ان کا تقدس، ان کی فضیلت اور ان پہ مر مٹ جانا، یہ ہمارے لیے باعث ثواب ہے، باعث سعادت ہے۔ میرے محترم بھائیوں، محترم سامعین، یہ ہمارے لیے پہچان ہے۔ اللہ نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا امام الانبیاء کے واسطے کے ساتھ، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ایسا انشاءاللہ العزیز ہم 2-3-4 منٹ کی جو ویڈیو ہوگی اس کو بالترتیب آپ پر بیان کرتے رہیں گے۔ دعا ہے رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔